مسلسل لیت و لال سے کام لینے کے باوجود بھارت عالمی دباؤ کے پیش نظر ایک مرتبہ پھر پاکستان کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ ہو گیا ہے اور 25 فروری کو خارجہ سیکرٹریز کی سطح پر یہ مذاکرات نئی دہلی میں شروع ہوں گے۔ اگرچہ بھارت کی یہ کوشش ہے کہ مسئلہ کشمیر کو نظر انداز کر کے دیگر مسائل کو ایجنڈے میں شامل کیا جائے، خصوصاً دہشت گردی اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی روابط کے فروغ پر بات چیت ہو، لیکن پاکستان کا موقف اس حوالے سے انتہائی واضح ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ وہیں سے جوڑا جائے جہاں سے ممبئی حملوں کے وقت ٹوٹا تھا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی کامیاب سفارتکاری داد کے قابل ہے کہ انہوں نے مذاکرات کے تعطل کے باوجود وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی رہنمائی میں عالمی سطح پر یہ مہم جاری رکھی اور عالمی برادری کو باور کرایا کہ جنوبی ایشیا میں مستقل اور پائیدار امن صرف کشمیر کا مسئلہ حل کر کے ہی قائم کیا جا سکتا ہے اور تمام مسائل کے حل کے لیے مذاکرات ہی واحد راستہ ہیں۔ انہوں نے ہر فورم پر واضح کیا کہ پاکستان برصغیر میں کشمیر سمیت تمام مسائل کے حل میں انتہائی سنجیدہ ہے، کیونکہ ان مسائل کو حل کیے بغیر خطے میں امن قائم ہو سکتا ہے اور نہ ہی سیاسی اور معاشی استحکام لایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے ہمیشہ بھارت کے رویے کو تنقید کا نشانہ بنایا جو اس نے ممبئی واقعات کے بعد سے اپنایا ہوا ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان واقعات میں پاکستانی حکومت کسی بھی طور ملوث نہیں، اس نے نہ صرف جامع مذاکرات کا سلسلہ بند کر دیا بلکہ مسلسل دھمکی آمیز رویہ بھی اختیار کیا۔ بھارت کے سخت رویے اور کسی حد تک امریکہ کی جانب سے اس کی اندرون خانہ حمایت کے باوجود شاہ محمود قریشی نے دنیا کے ہر فورم پر پاکستان کا یہ موقف ٹھوس انداز میں دہرایا کہ مسائل کے حل کے لیے جامع مذاکرات بحال کیے جائیں۔ دوسری جانب بھارت نے ہٹ درمی کا مظاہرہ جاری رکھا اور گزشتہ سال شرم الشیخ میں وزیر اعظم گیلانی اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان اصولی طور پر طے پانے کے باوجود وہ مذاکرات کی بحالی کے لیے آمادہ نہیں ہوا، بلکہ اس نے وقت گزرنے کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم گیلانی نے اپنے بھارتی ہم منصب کو بلوچستان میں بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی مداخلت کے واضح ثبوت بھی دیے، جن کے باعث بھارت دفاعی پوزیشن اختیار کرنے پر مجبور ہوا، لیکن وہ مذاکرات سے فرار کی راہ ہی اختیار کرتا رہا۔ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سفارتی سطح پر عالمی برادری کے سامنے پاکستان کا موقف اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ مغربی ممالک نے بھارت کو مجبور کیا کہ وہ پھر سے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کرے، اور آخر کار گزشتہ ہفتے اس کی جانب سے سیکرٹری خارجہ سلمان بشیر کو نئی دہلی کے دورے کی دعوت دی گئی۔ اگرچہ بھارت کی جانب سے مسئلہ کشمیر کو پس پشت ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن پاکستان کے لیے کشمیر انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور پاکستانی وزیر خارجہ ہر فورم پر کہہ چکے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل ہی خطے میں پائیدار امن کی ضمانت بن سکتا ہے، اور پانی سمیت تمام دوسرے مسائل بھی اس سے منسلک ہیں۔ بھارت سے مذاکرات کی دعوت ملنے کے بعد پاکستان نے فوری طور پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی صدارت میں مذاکرات کے لیے حکمت عملی پر غور کرنے کے لیے دفتر خارجہ میں بین الوزارتی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں بھارت میں پاکستانی ہائی کمشنر سمیت تمام متعلقہ وزارتوں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں پاکستانی ہائی کمشنر شاہد ملک نے شرکاء کو بھارتی سیکرٹری خارجہ سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا، جس کی روشنی میں مذاکرات کے لیے حکمت عملی مرتب کی گئی۔ اسی حکمت عملی کے تحت سیکرٹری خارجہ سلمان بشیر 25 فروری کو بھارتی ہم منصب سے بات چیت کریں گے، اور توقع ہے کہ اس ملاقات کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان جامع مذاکرات کا سلسلہ پھر سے بحال ہو سکے گا۔ وزیر اعظم گیلانی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ مسائل کے حل کے لیے جامع مذاکرات کی بحالی انتہائی ضروری ہے، اور مذاکرات کے ذریعے ہی باہمی مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔